الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کریم کی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وطن عزیز ملک پاکستان ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ حب الوطن من الایمان، محبت وطن جو ہے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ 14 اگست کا موقع، یہ پورے اگست کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا ان کے دلوں میں اس کی محبت تھی، اسی محبت کے پیش نظر وہ اتنی بڑی قربانیاں دیتے رہے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسے والدین موجود ہیں جو طرح طرح سے اپنے بچوں کے دلوں میں وطن کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے نظر سے گزرا۔ ایک دادی اپنے پوتے کو سڑک کے کنارے مٹی کے اندر دفن کرتی ہے، پھر اس کو مٹی سے اٹھا لیتی ہے، پھر مٹی جاڑتی ہے، پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیتی ہے۔ قریب سے کسی ڈاکٹر کا گزر ہوا تو وہ کہنے لگا، اماں کیا کرتی ہے؟ مٹی میں جراثیم ہوتے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے گا، بار بار اس کو مٹی میں دباتی ہو پھر نکال لیتی ہو۔ اس نے کہا، یہ تیرا عقیدہ ہے، جراثیم تجھے دے سکتی ہے یہ مٹی، میرا عقیدہ تو یہ ہے یہ مٹی جراثیم نہیں دیتی، بلکہ اس مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مٹی کو، اس وطن کو کلمہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ تو جس مٹی کو کلمہ کے نام پہ حاصل کیا جائے وہ مٹی کبھی جراثیم نہیں دے سکتی۔ اور پھر اس نے کہا، میرا دوسرا مشن یہ ہے کہ میں بار بار اپنے بچے کو مٹی میں دفن کرتی ہوں، پھر نکالتی ہوں، اس پر مٹی ڈالتی ہوں تاکہ اس میرے بیٹے کے دل میں اس مٹی کی وفا آ جائے، محبت آ جائے۔ تو آج بھی ایسی مائیں ہیں، اور جب تک ایسی مائیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ اس وطن میں بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی رہے گی، اور جب تک محبین وطن ہیں اس وطن کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ ہماری ارض مقدس کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔